السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے حیض و نفاس کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فاعتزلوا النساء فی المحیض، خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شرع اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان زنا سے، مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعہ جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب مرد عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعلوم مباشرت کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ بڑھتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے تو اس زندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر ایک عام الہی کی ناواقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا اجاب نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے انکار اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے بارے میں جدید علم طب نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس حالت میں حیض میں جماع سے اجتناب کرنے کے راز سے پردہ ہٹتا ہے، اور دوران حیض عورت کے خاص اعضاء خون حیض کے مجتمع ہونے سے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعصاب داخلی حدود کے سلان کے باعث اضطراب میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حالت حیض میں جنسی اختلاف مضطرب اور کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، اور بعد میں مزید خرابیاں، سوزش، رحم وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور موجود زمانے میں ایڈز نام کی انتہائی خطرناک بیماری کا جو وجود میں آیا ہے، وہ بھی اس قسم کی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے۔ قربان جائیے شریعت محمدی کے، جس نے ہم کو احکام الہی کے ذریعہ ایسی مذموم حرکات سے روکا، جس نے فریقین کو طرح طرح کی بیماریوں اور امراض خبیثہ، سزاق، واتش وغیرہ لائق ہو جانے میں نماز وغیرہ عمر رکنا پڑتا ہے، بلکہ اولاد بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اولاد مجنون یعنی گھوڑی ہو جاتی ہے۔ بعض فقہاء نے اس حکم کی خلاف ورزی پر حدیث کے مطابق کفارہ بھی رکھا ہے۔ جس شخص نے سے غلبہ شہوت کی بنا پر حالت حیض میں جماع کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس ایک دینار نصف دینار بطور